لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، یہاں سبب پر فیصلے ہوتے ہیں، یہاں سبب کے ذریعے کام ہوتا ہے۔ تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ تو خود لیا، لیکن دنیا چونکہ عالم اسباب ہے تو اللہ نے سبب بنائے ہیں قرآن کی حفاظت کے، قرآن کی حفاظت کے سبب بنائے۔ تو قرآن کی حفاظت کے بنیادی دو سبب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک سینوں میں محفوظ رکھنا اور دوسرا ظاہراً لکھائی کے ساتھ قرآن کو محفوظ رکھنا۔ جب قرآن اترتا تھا تو بعض دفعہ تو ایسا ہوتا کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کو اتارتے تھے، بعض دفعہ جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں آ کر سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو شروع میں جب قرآن اترتا تو جیسے ہی جبریل علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے، اس ڈر سے کہ کہیں قرآن بھول نہ جائے۔ تو ظاہر ہے اس میں بڑی مشقت ہوتی، تیز بھی پڑھنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں قرآن پڑھنے کا ادب بھی بتلا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشقت سے بھی نکالا۔ سورہ قیامہ میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں، یعنی تیز نہ پڑھیں، بلکہ کیا ہے کہ جب ہم پڑھیں تو آپ اس پڑھنے کی اتباع کریں، سن کر پھر آپ پڑھیں، کیونکہ قرآن آپ کو پڑھانا اور آپ کو یاد کرانا اور قرآن کا جمع کروانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی جمع میں اس سے مراد ہے قرآن کی حفاظت، زبانی یاد کے ذریعے بھی اور لکھائی کے ذریعے بھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے ذمہ ہے اور آپ کو پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے فَإِذَا قَرَأْنَا، جب ہم قرآن پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ سن کر اسی قرات کی اتباع کریں، آپ اسی طرح پڑھیں۔ تو یہاں اللہ نے گویا دو باتیں بتلا دیں، ایک قرآن کا ادب بتلا دیا، دوسرا قرآن کی عظمت بتلا دی۔ اللہ نے قرآن کی عظمت یہ بتلائی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کا بول کیا ہے، اللہ نے خود قرآن کی تلاوت کی ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے فَإِذَا قَرَأْنَا، جب ہم قرآن پڑھیں، جب ہم پڑھیں، تو اللہ کہہ رہے جب ہم پڑھیں۔ تو یہ قرآن کی عظمت کی دلیل ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں گزری، وہ کتاب اللہ تھی، وہ کلام اللہ نہیں تھی۔ اللہ نے معانی انبیاء کو دیے اور پھر آگے ان کو الفاظ کا جو جامہ پہنایا وہ انبیاء علیہ السلام نے پہنایا۔ بلکہ ایک جگہ تو آتا ہے کہ جب بھی تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری تو فرشتہ عربی میں بتلاتا تھا، یعنی اس کے جو مسائل تھے، جو احکامات تھے، وہ عربی زبان میں فرشتہ پیغمبر کو بتلاتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان میں تبدیل کرتے اور امت کو سمجھاتے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان میں امت کو سمجھایا کرتے تھے۔ تو بہرحال پہلی آسمانی کتابیں وہ کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں، لیکن قرآن یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام اللہ خرج من تبرک بالقرآن، قرآن کی تلاوت کے ذریعے برکت حاصل کرو، فَإِنَّهُ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے، یعنی اللہ نے اس کا بول کیا ہے۔ اور دوسرا ادب اللہ نے بتلا دیا قرآن کا، وہ کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے ادب یہ ہے کہ قرآن کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے،
توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے مزید وضاحت سے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو لہذا قرآن یہ کلام اللہ ہے تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، تو جمع یعنی یاد کرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس کی لکھائی کا انتظام یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ لیکن یہ عالم اسباب ہے، جب عالم اسباب ہے تو یہاں ظاہر کچھ اسباب ہوں گے قرآن کی حفاظت کے، تو وہ اسباب قرآن کی حفاظت کے، ایک تو قرآن کا حفظ کرنا اور دوسرا قرآن کی کتابت، قرآن کو لکھوانا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تو جہاں آپ صحابہ کو زبانی پڑھاتے، صحابہ کو ویسے پڑھاتے، تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قرآن لکھوایا بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن لکھنے والے صحابہ جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، ان کے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جن میں تقریباً 38 صحابہ کرام تھے، 38 صحابہ کرام تھے جو قرآن مجید لکھا کرتے تھے۔ ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت، اور اسی طرح باقی حضرات تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب قرآن مجید لکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لکھوایا کرتے تھے، جیسے آیت اترتی قرآن لکھا جاتا، لیکن قرآن باقاعدہ کوئی ترتیب سے نہیں لکھا جاتا تھا۔ ترتیب کا مطلب کہ کوئی ایک کاپی، ایک رجسٹر ہو اور اس پہ سارے لکھیں، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ مختلف اشیاء اس دور میں جن پہ لکھائی ہوا کرتی تھی، تو قرآن کی کتابت میں وہی اشیاء استعمال ہوتی تھی، وہی اشیاء استعمال ہوتی تھی۔ مثلا اس دور میں چمڑے پر لکھائی ہوا کرتی تھی، تو قرآن مجید کا کچھ حصہ چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح اس دور میں کھجور کی چھال کے اوپر لکھائی ہوا کرتی تھی، تو قرآن مجید کا کچھ حصہ کھجور کی چھال کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح اس دور میں بکری اور اونٹ کی جو شانے کی ہڈی ہوتی تھی اس کو صاف کر کے اس پہ لکھائی ہوا کرتی تھی، تو قرآن مجید ہڈیوں پہ بھی لکھا ہوا تھا۔ اس دور میں لکھائی پتھروں پہ ہوا کرتی تھی، وائٹ کلر کا پتھر ہوتا تھا جس کو سنگ مرمر کہا جاتا ہے، قرآن مجید اس پتھر پہ بھی لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اسی طرح بہرحال اور بھی مختلف چیزیں تھیں جن پر قرآن مجید لکھا ہوا ہوتا تھا۔ کاغذ جو تھا وہ بہت نایاب تھا اس دور میں، بہت کم کسی کے پاس ہوتا، تو جس کے پاس ہوتا وہ قرآن مجید کی آیات اور وہ ان کاغذ پر لکھ لیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی قرآن کی وحی اترتی، قرآن اترتا، تو آپ فوراً اس کی حفاظت کا انتظام کرتے، زبانی بھی پڑھایا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیات جو کاتبین وحی تھے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا بھی کرتے تھے۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب یوٹیوب چینل مفتی زبیر والد۔